ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے محبوب، کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا، دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا، وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز۔ تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں، نہ چیک ہے، نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں، فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جاتے، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے۔ تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی، 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو۔ ہاں اس کو ہلکے میں مت لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا، حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا، حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگ ہلکے میں سمجھتے ہیں حقوق العباد، کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے، نہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق، تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے۔ اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق، تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو؟ اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو۔ حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو۔ فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں، یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل، یہ دیکھ۔ تو کہنے لگا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے،
اس کے لیے ہے. جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں, جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا, اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس, انسانوں کا رب, جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے, اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے, اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں, ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا, دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دیں, لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے, جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں, خون بند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے. جب جیسے ہی دنیا میں تمہارے کوئی ثقیل غذا, سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے, گوشت مچھلی انڈا چاول روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا, فرشتوں کو لگا دیا. بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکے گے, کسی کے نہیں ہو سکے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا, اس کو قرضہ بھی مت دو, اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے. قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے, محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے, کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس, میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ, اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی. رب الناس, انسانوں کا خدا. مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس, انسانوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس, انسانوں کا خدا بھی ہے, معبود بھی وہی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے, بادشاہ بھی وہی ہے, عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس, خناس کے, شیاطین کے وسوسوں سے, اس کے بہکاووں سے, ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا. الناس الناس الناس, انسان. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں, تمہارے لیے قانون الگ ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو. ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں. لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز, پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو, چونٹی ہو, اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے. ان کے لیے یہ قانون ہے. درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے. پرندہ شکار ہو جاتا ہے, مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں. حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے, سمندر میں, وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے, پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے. ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی. کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں. بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا. کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے. تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں, میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں. اب اندازہ کریں, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں, جل جائیں یا کٹ جائیں. لیکن اے انسانوں, ہمارا حال یہ ہے
کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو۔ بات یاد رکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں بھی قتل کے متعلق بہت سخت وعید ہے۔ کسی کا بھی مرڈر کرنا، قتل کرنا مسلمان کا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وہ قتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر تک لے جائے گا، کسی مسلمان کا قتل کفر تک پہنچا دے گا۔ ہاں کچھ قتل ایسے ہیں جو انجانے میں ہو گئے، خطان جس کو کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے سہون قتل کیا، گولی چلا رہا تھا جا کر لگ گئی کسی، وہ پرندہ مار رہا تھا ادھر لگ گئی، تیر چلا رہا تھا کسی اور جگہ کسی مسلمان کو لگ گئی۔ تو اس طرح کے جو قتل ہیں اس کو سہون قتل کہتے ہیں، یعنی بھول کر کے ہو گئے یا خطان۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے متعلق آیتیں ہیں۔ جو جان بوجھ کر کے قتل کیا، جس کو کلر کہیں، مرڈر کرنے والا، اس کے متعلق تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالد فیہا، جو جان بوجھ کر کے عمدن قتل کیا کسی ایک مومن کو تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے، جس میں وہ بہت دن تک رہے گا، لمبی مدت تک رہے گا، اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت بھی بھیجی، ایک مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کرنا۔ اور دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، قتل الناس جميعا، تمام انسانوں کے قتل کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ تو اسلام میں قتل، مرڈر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک دوسرے کی جان محفوظ نہیں تو پھر اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کو دی ہے شریعت نے، 5 چیزیں ایسی ہیں، اس پر میں نے بیان ریکارڈ کیا تھا، اس کو 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز جان کی حفاظت،
آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور اس جان کو بچانے کے لیے کئی اوقات ایسے بھی ہیں جہاں حرام کو بھی تخفیف کر کے آسان کر کے دے دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، شراب تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جان جا رہی ہے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ قطرہ دو قطرہ ڈالنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کو حلال فرمایا، کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ کھا لینے سے جان بچ سکتی ہے تو اس کو جان بچانا فرض ہے، اگرچہ وہ حرام چیز ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی شخص ایسا مسلمان جو قید ہو گیا، اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی ہے، اس کی جان جانے والی ہے، اس کو قتل کیا جانے والا ہے، مجبور کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، تو زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور قرآن کہتا ہے اگر اس کا دل ایمان پر جمع تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ کیوں اجازتیں کیوں دی گئی ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، یہ فرض اول ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پوری تمام چیزوں میں جان بچانا فرض ہے۔ حتیٰ کہ مسائل اگر میں آپ کو بتاؤں، ٹھنڈیوں کے دن ایسے آ گئے کہ پانی سے وضو کرنے پر ہاتھ چھل ہو سکتا ہے، سخت ٹھنڈی کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہلکی پھلکی ٹھنڈی نہیں، کچھ کڑاکے کی ٹھنڈیاں ایسی آتی ہیں اور عمر دراز لوگ ان کو فالج مار جاتا ہے، لقوا ہو سکتا ہے، ایسے حالات میں پانی ہوتے ہوئے بھی ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم تیمم کرو، نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بعد کے فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ جان کی حفاظت، اور جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح دوسرے مومن کی جان بھی تمہارے لیے بچانا فرض ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ زمین تم جانتے ہو؟ یہ دنیا کی سب سے مقدس زمین، بلد اللہ الحرام، خانہ کعبہ جہاں پر ہے۔ پھر یہ گھر کو دیکھے ہو تم، خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پاکیزہ گھر۔ اب سنو، تین باتیں اس میں آئی ہیں، یہ مہینہ جتنا عزت والا ہے ذی الحجہ کا، جس میں حج کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ ذی الحجہ کا جتنی حرمت والا، عزت والا ہے، یہ زمین جتنی عزت والی ہے، اور یہ خانہ کعبہ جتنی عزت والا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے میرے نزدیک ایک مومن کے خون کی عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس سے بھی بڑھ کر کے عزت والی ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مومن کسی بھی مسلمان کا قتل بہت بھاری گناہ ہے، دنیا کا ایک بڑا گناہ ہے، اسی لیے تو سب سے پہلا مرڈر جو ہوا دنیا میں، سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل کا، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا۔ قابیل نے قتل کر دیا اپنے سگے بھائی کو، اور وہ بھی عورت کے چکر میں، ایک عورت جس کو قابیل چاہتا تھا کہ نکاح کر لے، لیکن وہ شریعت آدم میں حابیل کے حصے کی تھی، لیکن یہ صرف اور صرف ہوس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ کون؟ قابیل، چھوٹا تھا، بڑے بھائی کو قتل کر دیا، وہ پہلا قتل تھا دنیا میں۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے کہ قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے، قتل کرنے والوں کو تو ان کا گناہ ملے گا ہی، لیکن یہ سارے قتل کا گناہ بھی قابیل کے سر پر جائے گا، کیونکہ شروعات اس نے کی تھی۔ تو گویا کہ سارے لوگوں کے قتل کا گناہ اٹھانا عام بات نہیں۔ قرآن جب یہ کہہ دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو دوزخ ہے جس میں وہ مدتوں رہے گا۔ کب تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے۔ ہاں، قتل کی کئی صورتیں ہیں، کسی مومن کو قتل کرنے کے دو طریقے میں نے یہ بتایا کہ ایک جان بوجھ کر کے ہوا، ایک خطأً ہو گیا، سہون ہو گیا۔ جان بوجھ کر کے بھی جو قتل ہو رہے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو آپ اس زمانے میں گولی مار کر کے قتل کر دیے، یا پھر چاقو چھری سے حملہ کر کے قتل کر دیے، تلوار سے قتل کر دی، یہ تو جان بوجھ کر کے قتل ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو قتل میں شامل ہوتی ہیں، اس کو توجہ سے سن لیں، وہ بھی گناہ بڑا ہے۔ کسی کو ایسا پوائزن دیا جو بظاہر اثر نہیں کرتا تھا، دھیرے دھیرے اثر کرنے لگا،
اور اسی زہر اسی پوائزن میں اس کا انتقال ہوا تو یہ بھی قتل کا ہی گناہ ہوگا. کسی کو چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی میڈیکل والا ہو یا آپ ہی کیوں نہ ہو, ایسی زہریلی گولیاں دی, نیند کی نشیلی دوائیاں دی, جس کا وہ ایڈکٹ بن کر کے اسی پر اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے مرڈر میں اور قتل میں آپ کو قاتل کا ہی گناہ ہوگا. ایک قتل عمد ڈائریکٹ ہو گیا اور ایک قتل یہ ہے جو سلو موشن میں جا کر کے تھوڑی دنوں کے بعد اس کو ختم کرتا ہے. ایک طریقہ یہ. دوسرا, بعض لوگ کسی کے قتل کے لیے, موت کے لیے یہ زہر کا استعمال جس طرح کرتے ہیں اسی طرح سحر کا بھی استعمال کرتے ہیں. زہر اور چیز ہے, سحر اور چیز ہے. زہر پوائزن, سحر جادو کو کہتے ہیں. تو جادو کے راستے اپنائے جاتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت و حیات تو صرف اللہ ہی کے دست قدرت میں, جادو کا کیا ہے؟ میرے عزیزو, یقیناً اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے, لیکن چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. چاقو سے مارو تو مرتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اس وقت تو یہ نہیں کہو گے کہ چاقو کی کیا اہمیت ہے, نہیں, چاقو ذریعہ بن گئی موت کا. اسی طرح بعض لوگوں کے لیے جادو اور سحر ذریعہ بن جاتا ہے موت کا. اور اس قتل میں جو لوگ شریک ہیں وہ بہت بڑے گنہگار ہیں, اس لیے کہ جادو عام طور پر قتل تک اور موت تک جو جادو لے جاتا ہے وہ کوئی حلال جادو نہیں. اس میں بندہ پہلے کافر ہوتا ہے پھر جادو کرتا ہے. جس نے جادو کیا وہ پہلے کافر بنتا ہے کیونکہ اس میں کفریات اور شرکیات بھرے ہوتے ہیں. تو جادو کرنے والا پہلے اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے. شرک کے جملے اس میں ہوتے ہیں یا قرآن کے خلاف, حضور کے خلاف, معاذ اللہ. بعض جادوگر پیشاب سے مقدس آیتیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, معاذ اللہ. بہت خطرناک قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جس کا ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا. اور اس راستے پر جا کر کے جو قتل اور ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں وہ بھی قاتل ہیں. اگرچہ جادو کے اثرات سے کئی دنوں کے بعد کوئی انتقال کر جائے تو قاتل ہی ہے. اور جادو کرنے والے کو زندیق کہا ہے بعض علماء کے نزدیک, تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں. جادو کرنے والے کو, بعض علماء کی بات کر رہا ہوں, یا یوں سمجھ لیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور وہ اسی نحوست میں اور کفر میں بھی مر جاتا ہے. مسلمان کو تو ایسے بھی نہیں دیتا جادو. اور کسی جوتش کے پاس جانا, سحر کرنا, ٹونے کروانا, معاذ اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من اتی بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس گیا, جادوگر کے پاس, جوتش کے پاس گیا, گویا کہ اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا اس کا انکار کر دیا. تو ہم میں سے تو کوئی اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کے لیے اس گھٹیا راستے کا استعمال کریں. ہاں, شیطان اس راستے پر لاتا ہے, کوشش کرتا ہے. یہ قتل کی صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, زہر سے, سحر سے, اب نئے طریقوں سے جیسے چاقو, چھری, گولی, بندوق, یہ تمام چیزیں تو قتل کی صورتیں ہیں. ایک اور چیز ہے میرے عزیزو, توجہ چاہتا ہوں, ایک اور قتل ہے, وہ بھی عمدن قتل میں آتا ہے, سہون قتل میں نہیں. سہون قتل کے متعلق ابھی جو آیت میں نے پڑھا اس کے لیے کفارہ ہے. سہون کا مطلب سمجھ گیا نا, خطا کے طور پر, جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا تھا, ہو گیا. پرندے پر تیر چلا رہا تھا, کسی کو جا کر لگ گیا اور ختم ہو گیا. یا گولی کہیں اور چلا رہے تھے, لگ گئی کسی کو, وہ چلا گیا. یہ سہون قتل یا خطان قتل, خطا کے طور پر, اس کے لیے کفارہ ہے. قرآن نے بیان کیا, ایک غلام آزاد کر دو, ایک غلام آزاد کر دو, اور پھر فدیہ ہے, آپس میں جو طے کریں گے اتنا مال دے کر کے جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو راضی کر لو, اس کا کفارہ ہے, اسے معاف کیا جائے گا. یہ سہون قتل. لیکن عمدن قتل کے لیے نہیں, عمدن قتل کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے کہ کسی کا مرڈر کر دے اور پھر آ کر کے خیرات کر دے, ادھر دان بھی کر رہا ہے ادھر قتل بھی کر رہا ہے. یہ عمدن قتل کے لیے نہیں. اب ایک صورت عمدن قتل کی یہ بھی ہے کہ آپ زندہ آدمی کو مار رہے ہیں, جیسے میں نے صورتیں بتائی, چاقو سے, تلوار سے, گولی سے, بندوق سے, زہر سے, سحر سے, جس انداز سے بھی آپ نے مارا وہ قاتل ہی کہلائیں گے. ایک صورت ہے قتل کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اسے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کیا, وہ بھی قاتل ہے, یہ بھی قاتل ہے, اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. جیسے کسی کا حمل تھا, بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی تھی, دل کی دھڑکنیں ہونے لگی تھی, ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بچہ چاہیے ہم کو, ابورشن کروا دیا, قتل کا گناہ ہے.
قتل کا گناہ ہے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جان کو، ایک زندہ جان کو مار دیا آپ نے. قتل کا گناہ وہی چیز میں بتاؤں، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے. اور کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے. ہاں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. مسائل آپ علماء سے اور مفتیان اکرام سے پوچھیں کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ بچہ پیٹ میں کچھ ایسی حالات میں آ گیا کہ ماں، یعنی جو اس کی ماں ہے اس کی جان پر بنا سکتی ہے، یا بچے میں ڈیمیج ہے، فلاں فلاں بہت صورتیں ہیں. کچھ ایسے حالات ہوں گے جو ماہر طبیب اور ماہر حکیم کے کہنے سے ابارشن کرنے کی اجازتیں ہو سکتی ہیں، کچھ صورتیں ہوں گی. لیکن عام طور پر کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، میرا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے، میں نہیں چاہتا، یہ سب صورتیں قتل کی ہیں، حرام کی ہیں. یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں آج لوگ ملوث بھی ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. اور یہاں تو حالات چلے قانونی جرم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو معلوم کرنا، اس کے سیکس کو معلوم کرنا، یہاں جرم ہے، لیکن باہر اس کو معلوم کرا دیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے یو کے میں یہ کہا کہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسی حساب سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں. تو وہاں پر حالات تو ایسے ہیں کہ جو چیز نہیں چاہیے اس کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹ سے نکال دیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو 3 4 لڑکیاں اپنے پیٹ سے گرا چکے ہیں کہ نہیں اس بار ہمیں لڑکا چاہیے، ہم لڑکیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہ قتل جو ہے مکہ والے جو قتل کرتے تھے اس سے مختلف نہیں ہے. مکہ والے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ لڑکی اگر ہو تو گلا گھونٹ کر کے اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے، لڑکی پیدا ہو. اور ترقی یافتہ دور میں اب پیدا ہونے کے بعد گلا نہیں گھونٹتے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کو گلا گھونٹ دیتے، ختم کرتے ہیں. اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، اذا السماء، سورہ تکویر، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اس والی سورت میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قیامت کے دن یہ جو بچے تم نے مارے تھے یہ غائب نہیں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب بچے کھڑے ہوں گے. یہ جو ناحق قتل کی گئی تھی بچیاں ہوں یا بچے، یہ سوال کریں گے بأي ذنب قتلت، اے مولا پوچھ ان سے کہ میرا گناہ کیا تھا جو انہوں نے میرا قتل کیا، میرا جرم کیا تھا، کس گناہ میں مجھے انہوں نے مارا تھا. بتا نہیں سکو گے. ارے وہ دنیا میں کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی وہ پورے محلے میں فخر کرتا، جس کی اولاد زیادہ ہوتی. قرآن کی آیت آ گئی اس پر، عرب لوگ اس پر بہت زیادہ فخر کرنے لگے. کسی کے 40 ہیں، کسی کے 45 ہیں، کسی کے 30 ہیں، ایک بیوی سے نہیں، الگ الگ عورتوں سے. تو اس طرح کی اولاد کی کثرت پر عرب لوگ فخر کرنے لگے. تو قرآن کی آیت آ گئی اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد. اللہ نے فرمایا جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، لہو ولعب، آپس میں فخر کرنا، اولاد کو زیادہ کر کے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو. یہ انہی حالات کے لیے قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. اور آج حالات ایسے ہیں کہ کم بچے پیدا کر کے فخر کر رہے ہیں. میاں کون سی جوانی ہے تمہاری، کون سی مردانگی کی بات ہے، بچے کم کر لینا یہ فخر یہ انگریزوں کا ہے. یہ اب ماڈرن کلچر اس طرح سے بنایا گیا ہے. اولاد کی کثرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قیامت میں تمہاری کثرت اولاد پر فخر کروں گا، جس کی اولاد زیادہ ہوگی اس کے فخر ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اولاد زیادہ عطا کرے، یہ فرمایا گیا اسے نعمتیں بھی زیادہ ملتی، اسے نعمتیں زیادہ ہیں. اور ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کئی اولاد جنت میں جانے کا اس کا زینہ بن سکتی ہے. ایک مجرم ہو گیا، دوسرا ڈاکو ہو گیا، تیسرا چور ہو گیا، کوئی تو ہوگا جو اللہ والا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد میں سے کوئی نیک ضرور ہوگا. ہر باپ کو ایک بیٹا اس طرح دیا جائے گا. میرے عزیزوں، یہ جو اب صورت آئی یہی تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کانگریسی لیڈی اندرا گاندھی نے جو ڈکٹیٹرشپ تھی، یعنی یوں سمجھ رہے ایمرجنسی کا دور بھی ہندوستان نے دیکھا ہے، کوئی حکومت نہیں، سب من مانی چل رہی تھی. اس زمانے میں سختی کے ساتھ اس نے آرڈر پاس کیا تھا کہ نس بندی کرا دی جائے سب کی. نس بندی کیا ہے؟ مرد کو بھی انجیکشن مار کر کیا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی ختم کی. مرد تو رہے گا لیکن مادہ منویہ شاید ختم کر دیا جاتا کہ وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یا تو پھر عورت کو یہ آپریشن کرا کے بند کریں، دونوں میں سے کسی ایک کو. یہ قانون پاس ہو رہا تھا
آج سے تقریباً یہ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، قانون پاس ہو رہا تھا۔ اس وقت بہت سارے علماء کو اور مفتیان کرام کو اس معاملے میں آنا پڑا، لیکن حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، حکومت وقت سے ڈرنے والے بھی کچھ لوگ تھے اس زمانے، خوف کھائے ہوئے تھے کہ اور وہ بھی ساڑی والی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گی، ایسا کر دے گی ویسا کر دے گی، تو بڑے بڑے مدرسوں سے بھی فتوے جاری ہو گئے۔ ہاں حالات ایسے ہیں تو نسب بندی کرا لینا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی کچھ علماء نے فتوے جاری کیے تھے کہ نسب بندی کر سکتے ہیں، کیونکہ اماں کہہ رہی ہیں تو ہو جانا چاہیے۔ لیکن بریلی کے تاجدار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیا سوال، آپ نے شریعت اسلامیہ کا پورا مسئلہ رکھا۔ میں کسی کی ہجو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اہل حق ہر زمانے میں رہے، اہل حق سے یہ زمین کبھی خالی نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، چاہے طاقتیں قوتیں سیاستیں ہزار بدلیں، لیکن اللہ حق والوں کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ نسب بندی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ فتویٰ جب نکلا میرے عزیزو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ پولیس ان کی حکومت، ان کی تخت، ان کا جہاں سے یہ شائع ہوا تھا فتویٰ، وہ پرنٹنگ پریس جو تھا اس کو جلا دیا گیا، اور جو یہ کہیں چپکا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا۔ لیکن پورے ہندوستان میں یہ بغیر سوشل میڈیا کے بھی فتویٰ پہنچ گیا۔ 40 سال پہلے کی بات، سب جگہ پہنچا۔ پھر مسلمان اپنے قائد اہل سنت کی آواز پر باہر آئے اور کہا دنیا میں ہمیں ہندوستان میں جس طرح اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، جب ہماری شریعت نسب بندی کو حرام کہتی ہے تو متفقہ طور پر سارے مسلمان اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ریجیکٹ ہوا 40 سال سے، اب تک دوبارہ نہیں آ سکا۔ لیکن اب پھر سے دوبارہ ایسی حالات بنائے جا رہے ہیں کہ پھر پاپولیشن کو لے کر کے ایسی باتیں بیچ بیچ میں ایک کوئی لیڈر چھوڑتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ کہ ان کی آبادی کم کرنے کے لیے ان کو نسب بندی کرانے کے لیے کہیں 2 بچے کافی ہیں، 1 بچے کافی ہیں۔ میرے عزیزوں، جن کے بچے نہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ پاپولیشن کی فکر کر رہے ہیں۔ حالات ایسی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، یہ ایک جوک ہے، یہ لطیفہ ہے، یا پتہ نہیں دنیا پوری اس بات پر ہنستی ہوگی کہ وہ آدمی لو جہاد کا قانون بنا رہا ہے جو کبھی شادی نہیں کیا، سنیاسی آدمی لو جہاد۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ کون کس سے شادی کر رہا ہے، کیوں زبردستی ٹانگ اڑا رہے ہو؟ کوئی محبت کر کے شادی کر رہے ہیں تو یہ تو انسانی حقوق کے اعتبار سے آزادی ہندوستان میں جی گئی ہے کہ جہاں تو پسند کرے، اگر تمہارے مزاج میل کھاتے ہیں تو شادی کر لو۔ لیکن یہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ بیچارہ خود نہیں کر سکا تو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے ہونے کسی کی نہیں دوں گا، کہ لو جہاد کا قانون وہی لائے۔ اور اچھا، یہ اور بھی بڑا جوک ہے کہ اس شخص کو مسلم عورتوں کے پیڑت ہونے کی بہت زیادہ چنتا ہے جو اپنی عورت کو ساتھ رکھ نہیں سکا۔ یہ بھی ایک بڑا لطیفہ ہے کہ اتنی ساری مسلمان عورتوں کے لیے 3 طلاق کا قانون جو لا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکے۔ یہ ایک عجیب تاریخ ہے، اب یہ لکھی جائے گی بعد میں۔ قانون کون بنایا تھا تو سمجھنا چاہے گا، یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کبھی مت بولنا۔ بہرحال یہاں قتل کی بات چل رہی تھی، میں آگے نہ چلا جاؤں۔ یہ صورتیں نسب بندی کی اگر آتی ہیں تو مسئلہ یاد رکھ لیں، کچھ ہی صورتیں ایسی ہیں جب آپ کو رجوع کرنا ہوگا کسی مفتی سے یا عالم اہل سنت سے، اپنے حالات بتا کر کے کہ ایسی ایسی سچویشن ہے تو کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ میں بچوں کو روک دوں؟ تو آپ کے لیے جو حکم آئے گا اس پر عمل کریں، ورنہ عام اجازت بند کرانے کی نہیں ہے۔ اس میں بھی قتل کا حکم آئے گا کہ اگر آپ اس طرح سے روکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جانے والی نعمتوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ قتل عمد کی بات ہو گئی۔ اب سہون جو قتل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ سہون کا مطلب بھول کر کے ہو گیا، اس کے لیے احکام شرع یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن کو انجانے میں قتل کر دیا خطأً تک فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان جو غلام ہے اس کو آزاد کرو، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر غلام آزاد کرنے کا جو حکم ہے، غلام اور آقا کا کیا مسئلہ ہے، اس پر ڈیٹیل مجھے بات کرنی ہے، لیکن آج تھوڑی سی بات کروں گا اس ٹاپک پر، میں کل عرض کروں گا۔
غلامی برسوں سے چلی ہے، یہ کوئی اسلامی دور کی نہیں، یہ ایک اسلام پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ ان میں غلام بنائے جاتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں اور ان کو اپنے حرم میں رکھتے تھے، یہ تمام، یہ حقیقت کیا ہے آج سن لو میرے عزیزوں. غلامی کا دور برسوں سے چلا ہے، برسوں سے بھی مطلب یوں سمجھ لے 3000 سال 4000 سال پرانا دور کہ انسان غلام بنائے جاتے تھے. جو پیسے والا ہوتا وہ غریب کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا تو یہ غلام ہوتا. اب اس کے اوپر یہ کمپلسری کر دیتا کہ تو صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرے گا، جو خدمت کے لیے وہ بولے وہ کرنا پڑتا، خریدا ہوا غلام ہوتا. اچھا، بازاروں میں انسان بیچے بھی جاتے تھے پہلے. آج آپ کو ضرورت ہے جیسے بلی خریدنا ہے، طوطا خریدنا ہے، کبوتر خریدنا ہے تو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. اس طرح پہلے انسان بھی ملتے تھے، ان کو زنجیریں باندھ کر کے ان کے آقا لے کر کھڑے رہتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی. جو غلام عورتیں ہوتی تھی ان کو کنیز کہتے ہیں یا باندی کہتے ہیں، اور جو مرد غلام ہوتے تھے ان کو غلام ہی کہتے ہیں. تو غلام بیچے جاتے تھے، جس کا وہ غلام ہوتا تھا وہ پیسے اس کی قیمت لگاتا، آپ کو خریدنا ہوتا، بھاؤ تاؤ ہوتا، جیسے سامان خریدتے تھے ویسے ہی اس کو بھی خریدا جاتا. وہ غلام بھی جو ہے کئی طرح کے ہیں، ایک مکاتب ہے، ایک مدبر ہے، ایک ام ولد ہے. یہ شریعت کے اصطلاحیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جیسے مثال میں بتاتا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان لکھا پڑھی ہو گئی کہ اتنے سالوں تک کے لیے تم میرے غلام ہوگے، یہ کام ہو جائے گا تب تک تم میرے غلام ہوگے. میں نے لکھ کر کے دے دیا کیا میں تمہاری غلامی کروں گا اس وقت تک جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے. یہ مکاتب، تو یہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے مجھے وہ غلام بنا لے گا. ایک غلامی کی صورت یہ ہوتی تھی. اور ایک ہوتا تھا عورتوں میں ام ولد. ام ولد کا مطلب یہ ہے کہ عورت خریدی جاتی تھی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، یعنی کسی عورت کو اس نام پر خریدا جاتا تھا کہ میں تجھ سے کوئی اور کام نہیں کراؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تجھ سے میری نسل چاہیے، میری اولاد چاہیے. تو وہ بچہ پیدا کر کے دے دیتی اور پھر اپنے چلی جاتی. اب اس کی قیمت ہوتی کہ کتنے دن تک وہ رہے گی، ایک بچہ پیدا ہونے تک یا 2 ہونے تک یا 3 ہونے تک. اس کو کہتے تھے ام ولد. یہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی پہلے. تو یہ تمام صورتیں پہلے 3000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور لوگ آج اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا دور تھا. میرے عزیزو، اسلام نے ہی غلامی کے دور کو ختم کیا، ہمیشہ کے لیے ختم کیا. کس طرح سے؟ اب صورتیں میں آپ کو بتاؤں. جہاں بادشاہوں کے ہاں غلام قبروں میں تک ڈالے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک فرعون اگر مرتا تو اس کے ساتھ 50 یا 60 غلام اس کی قبر میں اندر بند کر دیے جاتے تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ بادشاہ کو اگر کوئی ضرورت ہوگی تو یہ خادم رہیں گے وہاں پہ مرنے کے بعد بھی. اس کو حنوط کیا جاتا مسالہ لگا کر کے. یہ جو اہرامات مصر آپ دیکھتے ہیں نا، ایجپٹ کے جو پیرامڈ، یہ پیرامڈز کیا ہیں؟ یہ ایک ایک فرعون کی قبر ہے وہ. اور اس کو بناتے بھی تھے یہی انسانوں سے، اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھواتے تھے، اس میں کتنے مر جاتے تھے. یہ غلامی کا دور تھا. اور جب وہ فرعون مر جاتا، ایک فرعون نہیں تقریباً 18 فرعون آئے، جب وہ مرتے کوئی بھی بادشاہ تو اس کے ساتھ 50 سے 100 خادم اندر ڈال دیے جاتے. وہ وہیں رہتے، پیک کر دیتے ہیں، اور وہ غلام بھی تو اندر مر جاتے تھے. تو غلاموں کے ساتھ جو یہ سلوک تھا اور ان کے کھانے پینے کے انداز الگ کر دیے جاتے تھے. آقا جو کھائے وہ خادم نہیں کھا سکتا، غلام نہیں کھا سکتا. غلام اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھاتا تھا. غلام کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. جس طرح سے بیل، بھینس، بکری اور گھوڑے باندھے جاتے ہیں، ویسی غلاموں کے لیے بھی ایک استبل ہوتا ہے یا جو بھی، ان کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی. یہ تمام غلامی کے دور کو ختم کیسے کیا؟ اب دیکھیں، اچانک تو یہ سارا سسٹم نہیں ختم ہوگا. اچانک سسٹم نہیں ختم ہوگا کیونکہ بہتوں کے پاس غلام تھے، بہتوں کے پاس خریدے ہوئے پیسوں کے غلام تھے. ایک ایک غلام 1-1 لاکھ کا بھی ملتا تھا، الگ الگ قیمت ہوتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ شریعت نے اب قوانین ایسے بنائے کہ غلامی کا سلسلہ ختم کیسے کرنا ہے. اب مثال میں بتاتا ہوں. جیل ہے، جیل میں 100 قیدی بند ہیں. 100 قیدی بند ہیں، ان کو چھڑانا آسان نہیں ہے. 100 قیدی جیل کے اندر ہیں. اچانک دروازہ کھولو گے تو یہ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، مانے گا نہیں. اور اگر بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سے کوئی بھی چیز سرزد ہو گئی، کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر میں غلاموں کو قید کیا ہوں، اب مجھ سے اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو آپ مطالبہ کریں گے 10 کو چھوڑ دو. تو اس طرح سے ایک خطا پر میں 10 کو چھوڑ دیا.
یہ میری خطا ہے، فائدہ قیدیوں کا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے پورے مومنین کو یہ حکم دے دیا، جس کے پاس بھی غلام ہے وہ سب سن لے، جس کے پاس بھی غلام ہے، تم نے قسم کھایا اور قسم توڑ دیا تو غلام ہے تو آزاد کرو اس کو، اور ایک بار جو آزاد ہو گیا وہ زندگی بھر کبھی پھر غلام نہیں بن سکتا۔ یہ طریقہ اسلام نے شروع کیا۔ روزہ تمہارا چھوٹ گیا، روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ پائے یا توڑ دیے، تب بھی اسلام کہتا ہے غلام آزاد کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ غلام وہ ہے، خطا تم کیے ہو، اور تمہاری خطا کا بدلہ اللہ کس کو دے رہا ہے؟ فائدے کے طور پر غلام کو۔ اسلام نے اس طرح سے غلاموں کو آزاد کیا۔ مومنین خطا بھی کریں تب غلاموں کو آزاد کرنے کا جو سسٹم ہے، میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیسے آزاد کیا معلوم؟ جنگ بدر میں جو قید ہو کر کے آئے وہ بھی غلام بن کے آئے، حضور نے فرمایا مال ہے تو دے کر چھوڑ جاؤ، چھوٹ جاؤ۔ تو جس کے پاس مال نہیں تھا، حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو کوئی فن آتا ہے، کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی اچھا ہنر جانتا ہے، میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا دو، آزاد ہو جاؤ۔ آزاد کرنے کا جو طریقہ اسلام نے رکھا وہ کسی میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کرتے 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 100 سال نہیں گزرے تھے کہ دنیا سے پورے غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج مجھے بتاؤ کہیں انسان ہم خریدتے ہیں، انسان کہیں بیچتے ہیں، ہم غلام نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا ہم پر احسان ہے کہ تمام غلامی کے دور کو ہم سے ختم فرما۔ ہمیں یہ سوچ کے کوشش کرتے رہنا ہے کہ میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ یہ سوچ کر کے محنت کرتے رہیے گا۔ زندگی بڑی تیزی سے بیت رہی ہے، اور امیر کی بھی کٹ رہی ہے اور غریب کی بھی کٹ رہی ہے۔ اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے جو چھپر میں رہ رہا ہے، اس کی بھی گزر رہی ہے جو محلوں میں رہ رہا ہے۔ موت نہ چھپر والوں کو چھوڑے گی نہ محلوں والوں کو چھوڑے گی۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے محلات چھوڑے، کامیاب وہ بھی نہیں جس نے اپنے پیچھے بڑے بڑے پلاٹ اور بڑی بڑی عمارتیں چھوڑ دی ہیں۔ سب سے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والی اولاد چھوڑ دی۔ یہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والی اولاد چھوڑ دی ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اور اسی کی بے وفائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری بستی کو، پورے محلے کو قبرستان پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی چارپائی ہوتی ہے۔ ایک ہی مسیری پہ پورا محلہ قبرستان چلا گیا۔ ایک ہی یاسین والی چادر مجھ سے اتری ان پہ آئی، ان سے اتری ان پہ آئی، ان سے اتری ان پہ آئی، ان سے اتری ان پہ آئی۔ ایک یاسین والی چادر پوری بستی میں گھوم جاتی ہے۔ کیا کسی باپ کے جوڑے ہوئے ترکے میں اتنی دولت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹے لا کر کے نئی یاسین کی چادر ڈال دے؟ کیا کسی بیٹے کے پاس باپ اتنی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا ہے کہ اپنی چارپائی پہ بیٹے اسے قبرستان تک چھوڑ کے آئے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے اپنے باپ کو نئی چادر دے سکے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے، تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد کو یہ وراثت نہیں، مال غنیمت سمجھ کے غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کو تمہاری قبر پہ آ کر کے تمہیں بخشوانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر رسمی طور پر یہ دیجے 40 میں نہ ہوتے، ہمارے بیٹے یہ بھی نہ کراتے۔ اگر قرآن خوانی نہ ہوتی، ہمارے بیٹے یہ بھی نہ کراتے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اولاد پہ بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ 40ویں کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ اگر آخرت بنانا چاہتے ہو تو اپنے جیتے جی ایسا کام کر جاؤ، کسی کو کچھ دو یا نہ دو، اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا وارث بنا کے چلے جاؤ کہ اگر دنیا والے تمہیں بھلا بھی دے تو تیرا بیٹا اگر مصلی پہ کھڑا ہو تب قرآن پڑھے، درسگاہ میں بیٹھا ہو تب قرآن پڑھے، سفر میں چل رہا ہو تب قرآن پڑھے، بستر پہ لیٹا ہو تب قرآن پڑھے۔ خدا کی قسم، اگر ایسا بیٹا چھوڑ دیا تو تیری قبر پہ کوئی آئے نہ آئے، اس کی تلاوت کی وجہ سے تیری قبر پہ خدا کی رحمتیں برابر آتی۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ ناراض ہو تو میں ٹاپک بدل دوں، لیکن نہیں بدلوں گا۔ آج جشن قرآن بھی ہے، آج شان قرآن بھی ہے، اور آج تاج قرآن بھی ہے۔ آج نہیں بدلوں گا ٹاپک میں، آج میں بات کروں گا آپ سے۔ اللہ کرے ہر گھر میں قرآن والا پیدا ہو جائے، آمین آمین۔ ہاں، خدا کرے کہ ہر گھر کے اندر ایک قرآن والا پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ بچے، یہ نا باپ کے بیٹے، کس کے؟ بولو، ٹینشن میں آ گیا آپ لوگ؟ آپ کے لیے بھی ایک راستہ بتا کے جاؤں گا جو نہ پڑھ سکے۔ یہ بھی باپ کے بیٹے، بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، ہر باپ کہتا ہے لڈو لاؤ بانٹو، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ نے بیٹا دیا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے میرے بیٹے پہ بھروسہ ہے، حق ہوتا باپ کا اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرے۔ اس لیے کہ اگر باغ لگانے والا ایک پیڑ پہ بھروسہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد یہ پھل دے گا، تو 18 سال پالنے والا باپ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں باپ کو؟ بولو
کیوں نہیں بول رہے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہر باپ کو اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ یہ تو بیٹوں کا نصیب ہے نا کہ وہ سہارا بن کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں ٹکرا کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلے تو اولاد کرے گی کہ اسے جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے تمہیں بیٹا بنایا ہے نا، تو پھر باپ کا سہارا نہیں، اس کی لاٹھی بن جائیے۔ اور لاٹھی کیوں کہا میں نے؟ لاٹھی کیوں کہا؟ اس لیے کہ لاٹھی جو ہوتی ہے نا مالک کے تابع ہوتی ہے۔ لاٹھی مالک کے تابع ہوتی ہے۔ اگر بوڑھے باپ نے لاٹھی یہاں رکھ دی، پوری دنیا گھوم کے آئے لاٹھی، بولو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لاٹھی یہیں ملے گی، پھر آیا، پھر اٹھا کے ادھر رکھ دی، پھر دنیا گھوم آیا، لاٹھی توجہ کرنا بتانے لگا، لاٹھی وہیں ملے گی کیونکہ یہ تابع ہے مالک کے۔ اور ایک بات اور ہے لاٹھی میں، اس کو اندھیرے میں پکڑ کے چلے منع نہیں کرتے، اس کو سردی میں لے کے چلے منع، زور سے منع، اندھیرے میں لے کے چلے منع، اجالے میں لے کے چلے منع، اگر راستہ دیکھنے کے لیے لے کے چلے تو منع، سانپ کو مارنے کے لیے لے کے چلے تو منع نہیں کرتی کہ صرف سہارا نہ بنو، باپ کی لاٹھی بن جائیے گا۔ اگر باپ کہتے بیٹھ تو بیٹھ جایا کرو، باپ کہتے کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اپنی ڈگریوں کو کبھی باپ کے رتبے کے مقابلے میں نہ لانا، اپنی عمر کو کبھی باپ کے رتبے کے مقابلے میں مت لانا، اپنے منصب کو کبھی باپ کے رتبے کے مقابلے میں مت لانا۔ اللہ نے تیرے باپ کو صرف باپ نہیں بنایا کہ تیرا مالک بنایا کہ، اور ایسا مالک بنایا کہ آقا کریم نے فرمایا اگر تمہارا باپ تمہیں دھوپ میں کھڑا کر دے تو تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تمہاری کھال اتار لے تو تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تمہاری زبان کھینچ لے تو تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تمہاری جان بھی مانگے تو اف مت کہنا، اس لیے کہ وہ آل کا مالک بھی ہوتا ہے، جان کا مالک۔ یہ حق ہے باپ کا، بھروسہ کرے۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب بیٹا کہتا ابا جی تمہارا خرچہ بہت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں دیو قرآن اپنے بچوں کو، قسم کھا کے کہتا ہوں جن کے سینوں میں قرآن آ جاتا ہے نا پھر وہ باپ کے پیر کی جوتی بن جایا کرتے ہیں، جوتی۔ کئی بار کہتے ہو کیا بنے گا حافظ جی بنا کے، 4-5 ہزار ہی تو کما لے گا۔ یہاں آ کر کے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں امام کی تنخواہ آپ کم دے رہے ہو، میں مانتا ہوں آپ مدرس کو 10,000 دے رہے ہیں، امام کو 15 دے رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو 15 دے رہے ہیں، 20 دے رہے ہیں، بس۔ مگر سچ بتاؤ اس کی عزت کروڑ روپے کمانے والے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک بے شک، سچ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑا پاور والا بھی اگر مسجد میں آتا ہے نا تو مسلح پہ وہی جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ مسلح پہ وہی آتا ہے جس کے سینے میں زور سے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اور یہ عزت میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ نے عطا کی۔ بے شک بے شک، کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی۔ آپ قریب سے سمجھو، نور مجسم بھائی مسلح پہ ہوں، ان کے ابا پیچھے آ جائیں اور کہیں پیچھے اپنے بیٹے کے، نماز ہو جائے گی؟ بھائی آ جائیں ان کے اور آ کے کہیں پیچھے اپنے بھائی کے، نماز ہوگی؟ بولو۔ چاچا آ جائیں کہیں پیچھے نور مجسم کے، بات سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے نا، لیکن نماز نہیں ہوئی۔ مالک کب حکم ہوتا بھتیجا چچا یہ مسجد کے دروازے کے باہر تھا، اب مسلح پہ آ گیا یہ کہ پیچھے اس امام کے۔ یہ عزت کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ۔ بندہ حساب لگا رہا 5,000 پڑھا تو کیا مل جائے گا؟ 3,000 ملیں گے، 5 ملیں گے، سن اللہ تجھے توفیق دے، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، سائنٹسٹ بنا، جو چاہے بیٹے کو بنا، اور پھر مر کے دیکھ قبر پہ ٹکتا کون؟ سچ ہے، سچ ہے، قبر پہ ٹکتا کون ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو دولت اتنی دے کے جانا کہیں اس دولت کے نشے میں اندھے نہ ہو جائیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کتنے بیٹے دبئی اور کویت میں 6-6 لاکھ روپے پر منتھ کی تنخواہ پہ پڑھا رہے ہیں یا کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ادھر خبر جاتی کہ باپ انتقال کر گیا ہے، ادھر بیٹا فون کر کے کہتا کہ 1.5 لاکھ اکاؤنٹ میں لگا رکھا ہو، میرے بابا کے جنازے کو اچھے ایمبولینس میں لے کے جانا، اچھے لوگوں سے قبر کھدوانا۔ لعنت ہو ایسی دولت پر جو بیٹے کو باپ کے جنازے سے دور کر دے، لعنت ہو اس پیسے پر کہ جو پیسہ باپ کے جنازے کو بیٹے کو کندھا نہ دے سکے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بیٹوں کو وہ دولت دے کے مت جانا جو تمہارے جنازے سے دور کر دے، وہ دولت دے کے جانا جو جنازے میں بھی ساتھ رکھے اور قبر میں بھی تنہا تمہیں چھوڑ کے نہ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ ہم یہ سوچے بیٹھے نا کوئی بات نہیں، قاری شریف الدین نام ہے نا، کیا نام؟ قاری شریف الدین، ہاں ابا مریں گے، فون کر دیا قاری صاحب ابا مر گیا ہے، قرآن خوانی کرا دیا۔ یہی تو ہماری رسم ہے نا، ابا کا انتقال ہو گیا قرآن خوانی کرا دینا۔ قاری صاحب نے کیا کیا؟ قاری صاحب نے کہا بچوں قرآن پڑھ دو، بچوں نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی، بچوں نے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی، بچوں نے پڑھ دیا، بات ختم۔ بیٹا سوچ رہا ہے فرض ادا ہو گیا،
اب کوئی قرآن خوانی نہ بھی ہو تب بھی کام چلے گا. سنیں کان کھول کے, بہت غور سے سنو. میں نور بھائی کے لیے دعا کروں, نور بھائی میرے لیے دعا کریں, حضرت کے لیے دعا کروں, یہ میرے لیے, یہ علماء میرے لیے دعا کریں, میں ان کے لیے دعا کروں. سچی بتانا, ان کے سینے میں میرے لیے اتنا ہی درد, محبت, ہمدردی ہوگی جتنا میرے بیٹے کے سینے میں میرے لیے ہمدردی ہوگی. بولو, ہمارے دل میں آپ کے لیے اتنا ہی درد ہوگا جتنا آپ کے دل میں اپنے باپ کے لیے درد ہوگا. نہیں ہو سکتا بھائی, بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں آپ دیکھو, جنازے دیکھو, کتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بڑی بے وفا دنیا, ذرا سی دھوپ میں جنازہ رکھ دو نا, اور مئی جون کی گرمی ہو تو 2 منٹ کھڑے ہو کہہ رہا ہے بھائی کیوں نہیں پڑھا رہے, بھائی کیوں نہیں پڑھا رہے, جلدی پڑھواؤ, گرمی لگ رہی ہے. کوئی پیڑ ڈھونڈتا ہے, کوئی دیوار کا سایہ ڈھونڈتا ہے. یہ 2 منٹ جنازے پہ کھڑے نہیں ہونے والے لوگ, 2 منٹ نہیں ہو پاتے کھڑے, پیر بدلنے لگتے ہیں کھڑے کھڑے صفوں میں, نہیں رکا جاتا. تو ان سے کیا بھلائی کی امید. اپنے پیچھے اپنا بیٹا قرآن والا تیار کرو, اپنے پیچھے اپنا بیٹا قرآن والا تیار کرو. اس لیے کہ ہم نے جنازے دیکھے ہیں, آئے ایک جماعی لی, ہاتھ اٹھایا, نیت باندھی, اللہ اکبر کہہ کے تکبیریں ہوتی رہی, نماز جنازہ مکمل ہو گیا. چلو جی ہم نے ایک فرض ادا کر دیا ہے, جلدی سے مٹی ڈالو. کوئی کہتا مجھے مارکیٹ جانا ہے, کوئی کہتا منڈی جانا ہے. یہ سوچ کے سارے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کرے وہ دن آئے کہ اگر باپ جنازے میں لیٹا ہو تو بیٹا مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہونا چاہیے. اگر باپ کفن میں لپٹا ہوا ہو تو بیٹے کو قرآن آنا چاہیے, تاکہ جب میرا جیسا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اجنبی کا جنازہ ہو, شاید کہ میں رفتہ رفتہ تیزی سے روا ربی میں نماز جنازہ پڑھا دوں, لیکن اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا, اپنے بیٹے کو دیکھ کر, باپ کو دیکھ کر کے بیٹے کے دل میں کیا خیال نہیں آئے گا. کبھی تو سوچے گا میرے مالک آج وہ آ گیا کہ جنازے میں جو میرے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی کرتا رہا ہے, وہ آ گیا کہ جس نے میرے لیے مزدوریاں کی ہیں اور مجھے قرآن دے کے گیا تھا. اے میرے پروردگار, میرے باپ نے پوری زندگی مدرسے کے نام میری لگا دی, کبھی ایک وقت مجھ سے مزدوری نہیں کرائی تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں. اے میرے پروردگار, آج میرا باپ جنازے میں آ گیا ہے, میرے مالک میں اس کے احسانوں کا بدلہ کچھ اور تو نہیں دے سکا ہوں, لیکن میرے پروردگار ہاتھ اٹھا کے اتنی دعا کرتا ہوں, میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اگر بیٹا رو کر کے اتنا کہہ دے گا وہ بڑا کریم ہے, خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہے بھلے رو کے نہ دکھا, تو آنکھیں بھگو کے دکھا دے, میں تجھے کرم کے دریا بہا کے دکھا دوں. اس لیے ہر باپ سے کہوں گا اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. جب ہمارے بیٹے قرآن پڑھیں گے نا تو پھر انہیں باپ کے حقوق معلوم ہوں گے. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن, یا شہید کربلا, یا دافع کرب و بلا, گل خاش ازادہ گل قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمہ مدد, بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن, یا معین الدین چشتی. قادری نعرہ یا غوث اعظم میزانم, دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم, بلغ العلا بکمالہ کشفت. اور اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں, محبین ہیں, مخلصین ہیں, اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ابھی آپ نے نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب نفیس رضا حبیبی صاحب قبلہ, ان سے بڑی خوبصورت شاعری ملاحظہ فرمائی. ان سے پہلے بھائی نور مجسم صاحب قبلہ, بھائی محمد علی صاحب, ان دونوں سے حضور کی خوبصورت نعتیں سنی. یہ محبتیں ہیں میرے عزیز دوست اور بھائی غلام نور مجسم صاحب کی, کہ اتنا زور آج کے آنے پہ انہوں نے دیا کہ مجھے مجبور کر دیا آج آنے کے لیے. لیکن یقین جانے میں تو سمجھتا تھا کہ پروا کا ایک ہی بندہ ایسا ہوگا جس کا دل اتنا خوبصورت ہے. اس محفل کو دیکھ کے لگ رہا کہ یہاں جتنے آئے بیٹھے ہیں سارے ہی خوبصورت دل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ٹینٹ ہاؤس ہے نا, اتنا یہ اوپر سے خوبصورت ہے, اس سے کہیں زیادہ یہ نیچے سے خوبصورت لگ رہا ہے, کیونکہ اوپر کے حصے کو لائٹ نے سجا رکھا ہے اور نیچے کے حصے کو حضور کے عاشقوں نے سجا رکھا ہے. خدا سلامت رکھے. دل تو یہ کر رہا ہے کہ بس میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں, آپ ایسے ہی بیٹھے رہو اور میں آپ کو ایسے ہی دیکھتا رہوں. مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر یہ کیا کیا نہ کریں گے, یہ میں جانتا ہوں. یہ کہیں گے تجھے بلایا تھا بولنے کے لیے, ٹک ٹک دیکھنے کے لیے نہیں. اور میں کبھی اس بات کی ٹینشن نہیں کرتا کہ حضرت جی میرا نمبر بعد میں کیوں آیا. میں تو رب کا شکر ادا اس بات پہ کرتا ہوں کہ میرے حصے میں جو کریم ہوتی ہے وہی آتی ہے, جتنا مٹھا ہوتا ہے وہ پہلے ہی نکل جایا کرتا ہے.
अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं اور میں امید کرتا ہوں یہ سارے ہی اچھے ہوں گے. نہ بھی ہوں گے تو اللہ قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے میں سب کو اچھا بنا دے. آمین آمین. جب دعا ہوا کرے تو آمین کہہ دیا کرو, ٹھیک ہے نا؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ آمین آمین. میں نور بھائی کے اس بستی کے جوان لوگوں کی بات کیا کروں, بزرگوں کی بات کیا کروں. میں تو یہاں بچوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے رات کے 12:30 بج گئے ہیں, لیکن شکر ہے ابھی ان کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہیں, ہے نا؟ اور امید کرتا ہوں ابھی بھی بچوں کی آواز بڑوں سے زیادہ نکل سکتی ہے. کہیں ذرا یا رسول اللہ. بڑے بڑے تھوڑے غیرت کریں اور شرم کریں, روٹی ان سے 3 گنا زیادہ کھاتے ہیں اور آواز 1 گنا زیادہ نکالنے تیار نہیں ہے نا؟ تو کوشش یہ کریں کہ یہ حضور کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ حضور کی. سارے بولے حضور کی محفل ہے. جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا, اس سے کہیں زیادہ میرے علاقے کے لوگ نور مجسم بھائی سے محبت کرتے ہیں. یہ 2 مرتبہ میری بستی جا چکے ہیں اور کس پیار سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے یہ یہی جانتے ہیں. لیکن میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, بڑے لوگ یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, سبحان اللہ کہنے کے لیے ہمارا پوتا بیٹھا تھا. چچا کہہ رہا ہے بھتیجا ہی کہہ لے گا سبحان اللہ, ابا کہہ رہے ہیں اللہ تم ہی کہہ لو سبحان اللہ. ایسے بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, بات جب حضور کی آیا کرے نا تو پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا ہے. بے شک بے شک بے پھر معاملات یہ ہو جاتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, شک نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بے شک. اور یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے, جو جتنا عشق کے ساتھ بیٹھے گا اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ مدینے سے آئے گا. بے شک بے شک ایک سیدھی سی بات ہے. بے شک. اگر آپ سوچو میں پٹھان بن کے بیٹھوں, میں خان صاحب بن کے بیٹھوں, تو آپ خان صاحبی جیب میں رکھ لیجئے, اس لیے کہ جو سبحان اللہ بول رہے ہیں نا وہ آپ کے ہر شجرے سے اوپر بول رہے ہیں, بے شک بے شک بے شک. کیونکہ وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, سارے بولے ذرا سبحان اللہ. کروٹ میں دیکھو کس کا منہ نہیں کھلا, ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے بولو, ذرا بولے نا سبحان اللہ. کیا بات ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, پتہ نہیں کس گھڑی کا انتظار تھا, بولنے لگ گئے نا. یہ الگ بات ہے, خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں, بے شک. ہے نا؟ نور بھائی یقین کریں, یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا چھوٹا سا, اسے پوری کرسی بھی نہیں ملی ہے بیچارے کو, آدھا ٹک کے کھڑا, پورا کھڑا پورا کھڑا, یہ پورا کھڑا ہو کر کے بیٹھے ہوئے والوں کے برابر نہیں ہو رہا ہے. یہ کئے سال کا بچہ ہوگا؟ ممبر والے بتا دیں ذرا, بڑے لوگ. 7 کتنے سال کا ہوگا؟ ہاں جی ایسے ہی ہے, 6-7 سال کا. بجے کتنے؟ 12:30. کتنے بجے؟ 12:30. سارے بولو جلدی, کتنے بجے؟ 12:30. یہ بچے کہاں ہونے چاہیے تھے؟ کہاں ہوتے؟ لیکن یہ جاگ رہے, اور وہ بھی بریانی کے لیے نہیں, 500 روپے کے لفافے کے لیے نہیں, 1 کلو کے میٹھے کے ڈبے کے لیے نہیں. سچ بتاؤ, اتنی رات تو کوئی باپ کے بلاوے پہ نہیں بیٹھتا ہے. کیا کہتے ہیں, کوئی تو رشتہ ہوگا نا جس نے رات کو بستر سے اٹھا کے بیٹھا رکھا. بے شک زندہ باد. واہ واہ واہ. کوئی نیکی تو آپ نے ایسی کی ہوگی نا جو آج حضور کو اتنے پسند آ گئے ہو کہ رات میں بستر سے اٹھا کے اپنی محفل میں بلا رکھا ہے. بے شک بے شک. کوئی تو نیکی کی ہوگی, تبھی تو ہم کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا. بے شک سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو. میں سمجھ سکتا ہوں. اب کون الا اللہ. رکھ لے میری طرف سے, آپ کے لیے میری طرف سے ہے نا. سب دیکھنے لگے نا, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. دیوانے کے نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. واہ. کتنے بچے دیے اس ادارے نے آج؟ جلدی بولیں آپ. کتنے بچے فارغ ہوئے؟ یہ ہمارے قاری صاحب کی بے پناہ محنتیں, اس میں رت جگہ بھی شامل ہیں ان کے, اور بے پناہ کوششیں شامل ہیں. جب ہاتھ اٹھے نا تو ان کے لیے بھی جھولی پھیلا کے دعا مانگنا.
اللہ اس قاری کو سلامت رکھ جس نے ہر گھر میں قرآن پھیلانے کی کوشش شروع کر دی۔ بے شک، سبحان اللہ، بڑی بات ہوتی ہے۔ آمین آمین۔ ہاں یہ 7 بچے فارغ ہو رہے ہیں، 7 بچے، میں ان بچوں کے، اور سب سے بڑی بات مجھے کیا لگی، نور بھائی نے اعلان کیا کہ 6 بچے ہماری بستی کے ہیں، 1 بچہ پردیسی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میں اکثر جلسوں میں گیا ہوں اور حضرت تقریباً 20 جلسے مسلسل میں نے دستار بندی کے دیکھے، اکثر یہ دیکھے کہ جہاں کا مدرسہ ہوتا وہاں کے بچے نہیں ہوتے۔ جی 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 جی، کیوں قاری صاحب؟ اکثر ایسا ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے 6 اپنے بچے شامل کر کے یہ بتا دیا ہم مدرسہ چلانا ہی نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا بھی جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے 7 بچے حافظ قرآن بنے، اور میں باپوں کو مبارکباد پیش کروں جنہوں نے اپنے یہ 7 بچے، جن باپوں نے قرآن کے نام کر دیے۔ نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں، مقدر کے دھنی ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں کے سر پہ آج علماء مشائخ کے ہاتھ سے تاج فراغت رکھا گیا ہے۔ میرا یقین یہ کہتا ہے نور بھائی، جو بھی ان میں اہل دل بیٹھا ہوگا، انہیں دیکھ کے اس کے دل میں تمنا جاگی ہوگی کاش میرا بھی ایک حافظ قرآن بن جاتا، بے شک بے شک۔ میرا بھی ایک بیٹا حافظ قرآن بن جاتا۔ یہ مدرسے یہ 100-200 سال کی پیداوار نہیں، یہ جو ایک ابھی بندے نے مائک پہ کہا تھا نا، کوئی 200 سال پرانا مدرسہ دکھا دو، ہے نا، 10 لاکھ انعام دوں گا۔ ہمارے علماء نے نا سینکڑوں مدرسے گنا دیے، 10 روپے دینے تیار نہیں، 10 روپے دینے تیار نہیں ہے۔ یہ مدرسہ 100-200 سال کی یادگار نہیں ہے، مدرسے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ اسلام کے جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی مدرسوں کی تاریخ پرانی ہے۔